بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ہاشمی جوان کا خروج ملتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اس ہاشمی جوان کے خروج کے متعلق کچھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اس معلومات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے مزید معلومات کو حاصل کیا جائے، تاکہ ہم صحیح معنی اور مفہوم سمجھ سکیں کہ ہاشمی جوان کا جو خروج ہے یہ ہاشمی جوان ہے کون۔ آج اسی کے سلسلے میں ہمارے پاس کتب احادیث کے اندر بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں اس ہاشمی جوان کا ذکر ملتا ہے، اور کتب میں اس ہاشمی جوان کا ذکر ملتا ہے وہ بنو ہاشم میں سے ایک مرد ہوگا، رسول خدا کی اولاد سے ہوں گے، جوانی کے عالم میں ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ پر تل ہوگا، وہ خراسان سے خروج کریں گے۔ ناظرین کرام، احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے سفیانی اپنا لشکر لے کر کوفہ سے خروج کرے گا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، خون بہائے گا اور عورتوں کو قید کر کے شام لے جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب یہ عورتوں کو قید کر کے شام لے جائے گا اور اس کے بعد ہاشمی سید اپنا لشکر لے کر عراق آئے گا، اور جب وہ کوفہ پہنچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ سفیانی ابھی کوفہ سے شام کی طرف گیا ہے۔ اس کے بعد جب اس جوان کو، جو بنو ہاشم کا جوان ہے، جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سفیانی جو ہے کچھ عورتوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گیا ہے، تو یہ جوان جو ہے پھر ہاشمی اور یمانی دونوں، پھر ایک اور شخص ہے جس کو یمانی کے نام سے کتب احادیث کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے، یعنی سید خراسانی اور یمانی، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ یہ کب ملاقات ہوگی؟ جب سید ہاشمی، سید خراسانی جو ہے، جب وہ کوفہ آئے گا اور کوفہ میں جب خبر ملے گی کہ سفیانی جو ہے وہ کچھ عورتوں کو قید کر کے شام کی طرف گیا ہے، تو ان کی ملاقات سید خراسانی کی یمانی کے ساتھ ہوگی کوفہ کے اندر، یعنی عراق میں ہی ان کی ملاقات ہوگی یمانی کی اور سید خراسانی کی۔ دونوں اپنے لشکروں کے ہمراہ سفیانی کے لشکر کی جو ہے سرکوبی کے لیے خروج کریں گے، اور یہ دونوں لشکر سفیانی کے لشکر کے آمنے سامنے آ جائیں گے، اور ان کے درمیان خوب لڑائی ہوگی۔ آخر میں ہاشمی سید فتح حاصل کر لے گا اور سفیانی کے لشکر پر مکمل تسلط حاصل کر لے گا۔ پھر کامیابی سے جو ہے قیدیوں کو واپس کوفہ لے آ جائیں گے، یعنی کہ یہ جو قیدی عورتیں تھیں یا جو لوگ سفیانی نے قید کیے ہوئے تھے، ان کو آزاد کروا کے سید جو ہے، ہاشمی سید جو ہے، یہ واپس کوفہ لے آئیں گے۔ ہاشمی سید کے نسب میں احادیث مختلف ہیں، کتب حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حسنی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حسینی ہیں، لیکن جو ہے اس کے بارے میں قوی احتمال یہ ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، اور یہی ہاشمی ہے کہ جنہیں بعض احادیث میں حسنی اور نفس زکیہ کہا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کچھ احادیث کے اندر نفس زکی کا ذکر ملتا ہے، اور نفس زکی کا جو ذکر ملتا ہے یہ احادیث کی کتب کے اندر، یہ بھی یمانی کے دور کے اندر، یعنی یمانی کا جب خروج ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مکہ کے اندر، یعنی رکن اور مکان، کعبہ کے اندر رکن اور مقام کے درمیان میں ایک شخص ہے جس کو نفس زکی کہا گیا ہے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ نفس زکی کا بھی جو ذکر آیا ہے، وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی سید ہے جو ہاشمی جوان ہے۔ یا یہ بات بڑی ضروری ہے ناظرین کرام کہ یہ جو بھی ہوگا یہ حقیقی طور پر شیعہ ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ حقیقی شیعہ ہوں گے۔ خیر، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ہماری طرف خوشی خوشی آئے، اور ان کے چہرے سے آسودگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے جو بھی پوچھا، انہوں نے ہم کو تمام سوالات کے، تمام باتوں کے جوابات دیے۔
جب ہم خاموش ہو جاتے تو وہ خود سے بتانا شروع ہو گئے. یعنی اگر ہم نے کوئی سوال نہیں بھی کیا تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ہم کو کچھ باتیں بتا رہے تھے. اتنے میں بنی ہاشم کے جو ہے کچھ لڑکے جو ہیں وہ ہمارے قریب سے گزرے. یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت بنو ہاشم کے کچھ لڑکے ہمارے قریب سے گزرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے دنیا پر آخرت کو اختیار کیا ہے اور ان قریب میرے اہل بیت پر ظلم و زیادتیاں ہوں گی، حتیٰ کہ مشرق کی طرف سے سیاہ پرچم بلند ہوں گے. وہ حق مانگیں گے مگر انہیں نہیں دیا جائے گا تو وہ جنگ کریں گے اور ان کے مدد اور نصرت کی جائے گی. تو ہم میں سے یا تمہاری نسلوں میں سے بھی جو بھی اس زمانے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، خواہ اسے برف پر چل کر آنا پڑے. بے شک یہ ہدایت کے جھنڈے ہیں اور لوگوں کو میرے اہل بیت میں سے ایک مرد تک پہنچاتے ہیں. یعنی یہ جو خروج کرنے والے سیاہ جھنڈے ہیں ان میں جو کچھ افراد جو ہیں ان کا تعلق ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو رسول اللہ فرما رہے کہ تم ان کا ساتھ ضرور دینا، وہ تم کو امام مہدی علیہ السلام تک پہنچائیں گے. یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان جھنڈوں سے مراد وہ جھنڈے ہیں کہ جو ابو مسلم خراسانی کے ساتھ تھے، کیونکہ سن 656 ہجری میں بنو عباس کے دور میں مسلم خراسانی جو تھا، ابو مسلم خراسانی، اس نے بھی کالے جھنڈے لے کے خروج کیا تھا. تو اس دور میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کالے جھنڈے ہیں نا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے یہ وہی شخص ہے ابو مسلم خراسانی جو ہے. تو حقیقت میں ابو مسلم خراسانی وہ جھنڈوں کا ذکر نہیں بلکہ ان جھنڈوں کا ذکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور ابن کثیر جو ہے بہت بڑا ایک مورخ ہے، اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ جھنڈے وہ نہیں ہیں جو ابو مسلم خراسانی نے بلند کیے تھے بلکہ یہ وہ جھنڈے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ آئیں گے. ناظرین اکرام، اسی طرح کی ایک حدیث ابو طفیل سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب تم خراسان سے آنے والے جھنڈوں کے بارے میں سنو تو اگرچہ تمہیں کسی صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہو تو تم اس تالے اور صندوق کو توڑ کر باہر آ جانا تاکہ تم ان جھنڈوں کے سائے کے تلے قتل کر دیے جاؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اسی صندوق میں گھومتے رہنا. ناظرین کرام، یہ حدیث تھی جو ابو طفیل نے بیان کی. اس سے پہلے اوپر عبداللہ ابن مسعود کی حدیث تھی. تو ناظرین کرام، یہاں ان تمام احادیث سے یہ ملتا ہے، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ افراد جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، ہاشمی جوان کا ہوگا، یمانی ہو گیا، خراسانی ہو گیا، شعیب بن صالح ہو گیا، تو اس طرح کی لوگوں کا ذکر جو ہے کتب حدیث میں موجود ہے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک شخص کو لے کے جس طرح پہلی ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس ہی طرح آج کی اس ویڈیو میں نے صرف ہاشمی جوان کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو معلومات پہنچائی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہم اتنی محنت کر کے ان ویڈیوز کو بنا کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی لوگوں تک ان ویڈیو کو، اس معلومات کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے، ظہور سے پہلے ہونے والے حالات کے بارے میں آگاہی ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.